تیرے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل آسان ہونا۔ پورے عالم پر حکومت ہو تیری اے مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچانا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ مسلمان پورے عالم پر نگاہ رکھتا ہے، مسلمان پورے عالم کی سوچتا ہے، مسلمان پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی سوچتا ہے، پوری امت کی سوچتا ہے۔ ہماری سوچ کہاں رہ گئی؟ ہماری محدود سوچ ہو گئی، گلی محلے کوچوں تک محدود رہ گئی، سڑکیں سیوریج گٹر لائن سیوریج لائن اور سڑکوں تک محدود ہو گئی۔ کیا ہم ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے اقدار کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو۔ مسلمان کیا تھے؟ کانت اوروبا ظلاما ضل سالکہ۔ یورپ تو غلام تھا جس کو آج ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کو آئیڈیل کہتے ہیں۔ كانت اوروبا ظلاما ضل سالکہ وشمس اندلس بالعلم تہدیہ۔ یہ تو مسلمانوں سے رہنمائی لیتے تھے۔ وَكُنَّا أَسَاتِذَةَ الدُّنْيَا وَقَادَتَهَا۔ ہم تھے دنیا کے استاد، ہم تھے دنیا کے لیڈر، ہم تھے دنیا کے قائد۔ وَالْغَرْبُ يَخْضَعُ إِن قُمْنَا نُنَادِيهِ۔ یورپ تو ہمارے سامنے جھکتا تھا۔ وَالْيَوْمَ تُقْنَا لِعِزٍ فَرَّ مِنْ يَدِنَا۔ آج ہم وہ عزت چاہتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ فَهَلْ يَعُودُ لَنَا مِنْ مَاضٍ نُنَاجِيهِ۔ ہم عزت ماضی والی مانگتے ہیں، عمل ہم کیڑے مکوڑوں والا کرتے ہیں۔ عزت شیر والی مانگتے ہیں اور کام ہم گیدڑ والا کرتے ہیں۔ بالدین والعلم والاخلاق مجدکم۔ دین کی روشنی سے، والعلم اور علم کی روشنی سے، والاخلاق اور اخلاق کی بلندیوں سے مسلمان تیری عزت ہے۔ علم سیکھو، دین سیکھو، اخلاق سیکھو۔ ہم اتنے گر گئے ہیں، ہمیں اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے، جنازے نکل گئے ہیں، ہمارے کردار سے کہیں سے اسلام نظر آتا ہے؟ صحابہ کرام کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے، اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا۔ 10 سال ایک غیر مسلم پاکستان، اسلامی کنٹری، اسلامی شہر، اسلامی گھر اور اسلامی فیکٹری میں رہا، مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ سوالیہ نشان اس پر نہیں، مجھ پر ہے، مجھ مسلم پر ہے۔ وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میرے اقدار کھو گئے، میرے اقدار کا فقدان ہو گیا، میں وہ مسلمان رہا ہی نہیں، مار میں نے اس کو دیا۔ یہ ہے نقص العلم۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک حدیث تو پڑھ لی، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے وہ قتل کرو۔ یہ نہیں میں نے پوچھنا گوارا کیا، یا مجھے بتانے والے نے یہ خیانت کی کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ قتل تو نے نہیں کرنا۔ قتل کے لیے شواہد اور اس کے لیے توہین رسالت کے لیے شواہد کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس سے اس کی نیت کا بھی پوچھا جائے گا، اس سے پوچھنا ہے۔ اور قاضی تم نے نہیں بننا، قاضی اور کوئی ہوگا، تو نہیں ہوگا، قاضی ریاست ہوگی۔ یہ ہے نقص العلم۔ جہالت ایک عذاب ہے، لیکن اس سے بڑا عذاب نقص العلم ہے کہ کچھ چیز کا آدھا سمجھنا، کسی چیز کا آدھا سمجھ لینا، آدھے کا پتہ ہی نہیں ہے، غلط مطلب لے کے اپنا مطلب نکال لینا۔ ہم مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ ہم سے تو یہودی اور نصرانی بھی شرماتے ہوں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ اپنی اخلاق کو، اپنے اقدار کو میرے بھائیوں
ہمیں سب کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی سوچ کو بلند کریں، اپنے اخلاق اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں. ان کے کیا اخلاق تھے. اور آخر میں بات کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے. اللہ کی قسم میں عمران خان کا ہمدرد نہیں، میرے اندر ہمدردی ہے پاکستان کے لیے. میں یہ سوچوں، ہم یہ سوچیں کہ میں نے اپنے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے پاکستان کے لیے کتنا لڑا ہوں، میں پاکستان کے لیے کتنا کھیلا ہوں. ہاں، میں پاکستان کے خلاف تو کھیلا ہوں، پاکستان کے لیے نہیں کھیلا. میں پاکستان کے لیے کب لڑا ہوں؟ میں نے کیا پاکستان کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے ملاوٹ کرنی چھوڑ دی، خیانت چھوڑ دی، ظلم چھوڑ دیا، رشوت چھوڑ دی؟ کیا میں نے ایسے کیا؟ نہیں کیا. تو میں عمران خان کو کیوں بلیم کروں؟ اور رہی بات مہنگائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ غلط سعر، یا رسول اللہ مہنگائی بہت ہوگی، مر گئے. تو آپ نے فرمایا اور کہا فسعر لنا یا رسول اللہ، ریٹ مقرر کریں. آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، ریٹ وہ مقرر کرنے والا بیٹھا ہے، مہنگائی ادھر سے آتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. ان اللہ هو القابض الباسط الرزاق، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، کم کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے. فإنی لأرجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في مال او دم. میں نہیں چاہتا کہ کل کو قیامت والے دن تم میں سے کوئی میرے پاس مطالبہ، اللہ کے پاس مطالبہ لے کے آئے کہ میرے سے ظلم ہوا ہے ریٹ میں، کیونکہ جس کا مال ہوتا ہے وہ صاحب المال ہے، تو ریٹ اوپر مقرر ہوتے ہیں. میں عمران خان کو گالیاں دوں، غلط کام میں ملاوٹ میں کروں، جھوٹ میں بولوں اور رشوت میں لوں، ٹھگیاں میں کروں اور گالیاں میں اس کو دوں. دوسری بات، ہم جو بےتاب ہو رہے ہیں نا، اس کو بدلنے کے لیے ہم یہ سارے چہرے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم تاریخ سے بھول جاتے ہیں، ماضی بھول جاتے ہیں. یہ جو شہد اور دودھ کی نہریں بہا کے گئے تھے، ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور آج ہم جو مرے جا رہے ہیں کہ کہیں ان دودھ کی نہروں سے سیراب ہونے سے کہیں ہم رہ نہ جائیں، کہیں ہمارا سانس کا تسلسل نہ ختم ہو جائے، یہ آپ دیکھ لیں گے. اور میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، میرا حق ہے، میں ایز اے طالب علم میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کر سکتا ہوں. مولانا، آپ نے کہا تھا کہ یہ یہودی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اللہ کی قسم آج تک جو ہمیں مفاسد اور شرور بتائے گئے تھے کہ یہاں گوریاں ننگے ڈانس کریں گی، شراب کی نہریں بہیں گی اور عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور یہ ملک کو بیچ دے گا، اللہ کا شکر ہے وَلَا سَمَحَ اللَّهُ بِذَلِكَ، ابھی تک ایسا نہیں ہوا اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. عمران خان تو کیا، اس کی پوری نسل آ جائے اور اگلی پچھلے آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، اس پاکستان کو نہیں بدل سکتا، اس کی اسلامی اقدار کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہم خود اپنے آپ کو جب بھی ہم نے کیا ہم خود کریں گے، وہ نہیں کر سکتا. اور مولانا افسوس اس چیز کا ہے، آپ نہیں آ رہے. اگر آپ آ رہے ہوتے تو آپ سر آنکھوں پہ ہیں، آپ عالم دین ہیں. میں بالکل آپ کی بے ادبی نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا ہوں. جن کو آپ سہارا دے کر، جن کے ساتھ آج آپ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، کیا یہ ملک کے دشمن نہیں ہیں؟ کیا یہ ملک کا بیڑا غرق کر کے نہیں گئے؟ اگر آپ کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر مسلط ہو گئے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور یہی ہوں گے، آپ کو موقع نہیں ملے گا مولانا، آپ کو نہیں ملے گا، یہی لوگ ہم پر مسلط ہوں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ عمران خان ان سے 1000 درجے بہتر ہے. آج ملک
انٹرنیشنل لیول پہ اس کی عزت بن رہی ہے. یہ پہلا بندہ ہے جو وہاں کھڑا ہو گیا ہے, جو یورپ کے سامنے ڈٹ گیا ہے, جھکا نہیں ہے, اسلام کا نام لیا ہے, نہیں کیا. اس سے 100 اختلاف ہے, آپ اس کی امداد کرتے, اس کو سپورٹ کرتے, جیسے باقی حکومتوں میں رہے اس کے ساتھ بھی رہ جاتے, اس کو عزت دیتے. یہ آپ کو, اگر آپ کا عالی اخلاق یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس کو سمجھاتے, اس کے ساتھ مل کر کام کرتے, اس ملک کے لیے کرتے. آپ بھی اسی ملک کے ہیں, ہم بھی اسی ملک کے ہیں. ایک دوسرے کو گالی دینے سے, میں عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا, گالیاں مت دیں. یہ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی پاکستانی ہیں. آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. جو وہ ہیں, اگر وہ آ گئے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے.